الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے معاہدے کو توڑ دیا بعد اس کے کہ وہ معاہدہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کو طے کر لینے کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اب یہ کون سا معاہدہ ہے؟ عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جہاں پہ تمام انسانوں کی روحیں جمع کی گئیں، تمام انسانوں کی روحیں جو اس دنیا میں آنے والی تھیں انہیں ایک جگہ جمع کیا، اور اللہ نے ان سے یہ پوچھا اور یہ معاہدہ لیا، الست بربکم، بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جتنی روحیں ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ سب ہو یا پوری دنیا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری شخص ہوگا اس دنیا کا، ہر ایک شخص اس وقت وہاں موجود تھا، اور اس نے یہ بات کہی، قالوا بلا، بلا، کہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایگریمنٹ اسی دن طے ہو گیا، یہ معاہدہ اسی دن طے کر لیا گیا کہ جب یہ اقرار کر لیا گیا کہ اب آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جس دنیا میں آ رہے ہیں تو اس دنیا میں آپ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک اور کفر کو اختیار نہیں کریں گے، اور جس طرح آپ ہدایت فرمائیں گے، جس طرح آپ ہمیں حکم دیں گے، اس طرح اپنی زندگی ہم گزاریں گے۔ تو یہ معاہدہ ہم سب نے کیا تھا۔ تو اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ اب ہمیں وہ چیز یاد نہیں ہے کہ ہم نے وہ ایگریمنٹ کیا، وہ منظر ہمیں نہیں یاد ہے، تو اس چیز کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے لوگوں کو اس ایگریمنٹ اور اس معاہدے کی یاد دہانی کروائی اور اس کی تجدید کرائی کہ دیکھو یہ دنیا وقتی طور پر اس دنیا کی زندگی ہے، اس سے پہلے تم نے اس کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے عالم ارواح میں کہ یا اللہ صرف آپ ہی ہمارے خدا ہیں اور آپ کے مطابق ہی ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، لہٰذا اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، اسی کی یاد دہانی اور اسی عہد اور معاہدے کی تجدید کے لیے آسمانی صحیفوں کا اور کتابوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ آخری کتاب قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے لیے یہ آخری کتاب ہے، اور یہ آخری یاد دہانی کے لیے یہ قرآن کریم اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔